نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی سب کے لیے میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ عزیزان گرامی، بہت خوبصورت باتیں چل رہی ہیں، بہت خوبصورت قصہ چل رہا ہے اور میرا خیال ہے میں کافی ویڈیو بنا چکی ہوں، ابھی تک ہمارا یہ قصہ اختتام تک نہیں پہنچا۔ آپ کے تعاون کی بھی بڑی ضرورت ہے، آپ کی محبت کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی پہنچے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو الگ لے کے چلے گئے۔ جب آپ نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور حضرت بنیامین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو کہنے لگے کہ بھائی آپ کی تو عزیز مصر شکل بالکل ہو بہو میرے بھائی یوسف سے ہی ملتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ بھائی میں تیرا بھائی ہی ہوں، لیکن بنیامین کو یقین نہ آیا۔ دوبارہ یہ بات سن کر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دوبارہ ان کو پھر ہوش میں دلایا اور پھر بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ پوری کہانی سنائی کہ بھائیوں نے کس طرح میرے ساتھ کیا، اندھیرے کنویں میں مجھے پھینک دیا، اور قصہ مختصر یہ کہ کس طرح مجھے غلام بنا کے فروخت کیا اور میں غلام بنتا بنتا عزیز مصر کے پاس آ گیا۔ اس کے بعد بہت سال میں نے 10 سال قید کی صحبتیں بھی کاٹی۔ عزیزان گرامی تمام باتیں سن کے بنیامین روتے رہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے والد جو ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں ان کی بات بتائیں۔ بنیامین نے کہا کہ جب سے آپ گم ہوئے تھے، جب سے آپ کی تلاش ہمیں جاری تھی لیکن آپ نہ مل سکے، تو ابا حضور کا بہت برا حال ہے۔ آپ کی یاد میں ہر وقت وہ روتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ رو رو کے ان کی آنکھیں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ انہوں نے سب سے ملنا چھوڑ دیا ہے، کسی سے ملتے بھی نہیں ہیں۔ ایک اپنے لیے الگ کمرہ بنا لیے جسے عام الحزن کہا جاتا ہے، اس میں ہر وقت رہتے ہیں اور اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، اور ایک آس سی ہے، ایک امید ہے کہ کبھی تو مجھے یوسف ملے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر بہت پریشان ہوئے اور زار زار روتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بنیامین میرا نہیں دل چاہتا کہ میں تمہیں بھائیوں کے ساتھ واپس بھیج دوں، میں تمہیں اپنے پاس کچھ دنوں کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن کیسے رکھوں گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرا مسئلہ ہے، میں کیسے رکھوں؟ چنانچہ میں کوئی بہانہ بناؤں گا، کس طرح کا بھی بہانہ بناؤں گا، بس تم خاموش رہنا اور میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اس خلوت قدے سے واپس بھائیوں کے پاس آئے اور 3 دن آپ نے ان کو بہت اچھے طریقے سے عیش و آرام کے ساتھ رکھا اور اناج بھی زیادہ دیا۔ جب وہ جانے لگے تو آپ نے اپنے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ایک سپاہیوں سے کہا کہ آپ بنیامین کے جو سامان ہے اس میں ایک پیالہ جو کہ بڑا جڑاؤ پیالہ جس میں سونے چاندی اور ہیرے کے موتی لگے ہوئے ہیں، وہ جو پیالہ ایسا ہے کہ جس میں بادشاہ سلامت پانی پیتے ہیں، بڑا خوبصورت پیالہ ہے، بڑا قیمتی پیالہ، یہ پیالہ جو آپ نے بنیامین کے سامان میں چھپا دینا ہے۔ چنانچہ ان کے سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کو خوب غلہ دے کر رخصت کر دیا۔ وہ غلہ لے کر جا رہے ہیں۔ کافی دور گزرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ آپ ان سب کو واپس لے کر آؤ، ان سے کہو کہ ہمارے سامان آپ جو لے کر گئے ہیں اس میں ہر کچھ قیمتی چیز آپ کے سامان میں چلی گئی ہے۔ چنانچہ فوجی گئے اور جا کے ان کو واپس بلا کے لے۔ تمام بھائی واپس آ گئے، ان کے ساتھ کنعان کے اور لوگ بھی موجود تھے کیونکہ یہ قافلہ بنا کے چلے تھے۔ جب تمام بھائی آ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سپاہیوں نے کہا کہ آپ نے ہماری کوئی چوری کی ہے، انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی چوری نہیں کی، ہم پیغمبر زادے ہیں، ہم کبھی ایسا کام نہیں کر سکتے، لیکن انہوں کو یقین نہ آیا۔ انہوں نے کہا ہم تمہارے سامان کی تلاشی لیں گے، جس میں یہودا اور شمعون کہنے لگے کہ آپ بالکل تلاشی لے سکتے ہیں، ہم نے کوئی چوری نہیں کی۔ چنانچہ سارے بھائیوں کی جب تلاشی کے بعد بنیامین کی باری آئی اور بنیامین کے سامان کو جب انہوں نے کھولا تو اس میں سے ان کا وہی پیالہ نکلا، چونکہ اس وقت ان کا ایک اصول تھا، ان کی شریعت یہی تھی کہ جس کے پاس سے سامان برآمد ہو جاتا تھا تو اس کو وہ 1 سال کے لیے اپنے پاس غلام بنا کر رکھتے تھے۔ جو ہی بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکلا تو تمام سپاہی جو تھے وہ حضرت بنیامین کو پکڑ کر لے گئے۔ اب بھائی بڑے پریشان واپس حضرت عزیز مصر کے پاس آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام کہانی سنی، انہوں نے کہا بھئی یہ تو بہت غلط ہو گیا، اب اس لڑکے کو تو مجھے رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ ہمارا اصول ہے۔ تمام بھائی گڑ گڑانے لگے، انہوں نے کہا آپ ہم میں سے جس کو مرضی رکھ لیں، بلکہ 1 سال کے لیے نہ رکھیں، زیادہ ٹائم کے لیے رکھ لیں، لیکن بنیامین کو چھوڑ دیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے یہ تو گناہ ہے، میں کسی کا گناہ کسی کے ساتھ کیوں ملوث کروں؟ گناہ تو اس نے کیا ہے، میں تم میں سے کیوں کسی کو لوں؟ یہ تو میرے پہ عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ تمام بھائی گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، بنیامین نے گناہ کیا اور اس کو ہی میں رکھوں گا۔ ناچار کوئی بات نہ بنی تو تمام بھائی جا کے جو مصر کا ایک بہت بڑا قدیم دروازہ ہے وہاں جا کے بیٹھ گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چونکہ بنیامین کو تو بہانے سے اپنے پاس رکھا تھا، ان کا بھائی تھا، ان کی کوئی حکمت تھی اس میں رکھنے کی۔
اب وہ سارے بھائی پریشان ہیں کہ ہم جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے والد کو کیا کہیں گے، ہم تو ان سے وعدہ کر کے آئے تھے، ہم نے تو ان سے عہد کیا تھا، ہم پہ تو پہلے اتنا بڑا ان کو گمان ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ یہودا کہنے لگا کہ ہم پہلے بہت بڑے گناہ گار ہیں، ہم نے یوسف کے ساتھ بہت غلط کیا تھا، اب اگر بنیامین کے ساتھ تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ہم اس معاملے میں پکڑ میں آ جائیں گے۔ چنانچہ بھائیوں نے مشورہ کیا کہ میں کیا کرنا چاہیے، جس پہ یہودا نے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا جب تک عزیز مصر بنیامین کو نہیں چھوڑیں گے۔ کنعان کے اور لوگ بھی اس بات کے گواہ تھے جو ان کے ساتھ قافلے میں آئے تھے۔ چنانچہ یہ بھائیوں نے پھر یہودا کو بھی چھوڑا اور باقی 9 کے 9 بھائی واپس چلے گئے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ بہت نیک پارسا عورت تھی۔ انہوں نے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے یوسف علیہ السلام، آپ پیغمبر ہیں، پیغمبر زادے بھی ہیں، زلیخا جو کہ آپ کے عشق میں 40 سال سے تڑپ رہی ہیں، نہ ان کی آنکھیں رہیں، نہ ان کی جوانی رہی، نہ ان کی خوبصورتی رہی، نہ وہ حسن و جمال، نہ رعنائی، اب وہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئی، اب آپ کو ان کے لیے کچھ سوچنا چاہیے، آپ کو کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام باتیں سنی اور کسی کے ہاتھ انہوں نے زلیخا کو بلوا بھیجا، ان کی خادمہ ان کے ساتھ لے کر آئی اور آ کے وہاں پہ بیٹھ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا زلیخا تم نے کیا حال کیا؟ زلیخا نے کہا اے یوسف یہ سب تیرے عشق میں میرے ساتھ ہوا ہے، مجھے دنیا کی کوئی خیر خبر نہیں ہے، بس تیری آواز سن لی ہے میرے دل کو سکون آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا زلیخا تم میرے اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ۔ انہوں نے کہا یوسف جو تو کہتا ہے میں ویسے ہی کروں گی، چنانچہ میں آپ تمہارے خدا پہ یقین کرتی ہوں اور ایمان لے آتی ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی حضرت زلیخا نے حضرت یوسف کے کہنے پہ اللہ رب العزت کے ایمان لیا۔ اس کے بعد حضرت زلیخا نے کہا کہ اے یوسف میری ایک خواہش پوری کر دو۔ فرمایا کیا خواہش؟ کہ پہلے جیسی خوبصورتی، پہلے جیسی جوانی، تمام وہ چیزیں جو میری پہلے آج سے 40 سال پہلے تھی میں ویسی ہونا چاہتی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات سن کے اسی وقت وہاں پہ نفل پڑھے اور سجدے میں جا کے اللہ کے آگے دعا مانگی۔ ابھی آپ سجدے میں دعا ہی کر رہے تھے کہ زلیخا کی آوازیں کہ یوسف آنکھیں اٹھا کر تو دیکھو تمہارے خدا نے مجھے کیا کر دیا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھا، زلیخا تو پھر ویسی ہے جو آپ نے 40 سال پہلے اس کو دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ زلیخا نے کہا یوسف میں تیرے خدا پہ ایمان لیا اور اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ کیسا تیرا خدا ہے کہ جس نے 1 سیکنڈ میں مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ یہ کہہ کے وہ واپس چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت روکتے رہے، کہنے لگی نہیں، جس خدا نے مجھے 1 سیکنڈ میں کیا سے کیا بنا دیا، کیا اس کی ساتھ مجھے محبت کرنے کا کوئی حق نہیں؟ کیا اس کی عبادت کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں؟ چنانچہ میں اس سے کیوں نہ محبت کروں جس نے مجھے اللہ رب العزت نے کیا مجھے بنا دیا۔ یہ کہہ کر زلیخا واپس چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ عرصے کے بعد ان کو شادی کا پیغام بھیجا جو کہ حضرت زلیخا نے رد کر دیا اور یہ کہا کہ ابھی مجھے کچھ ٹائم چاہیے، کم سے کم مجھے 40 دن چاہیے اور میں 40 دن تک اپنے اللہ کی عبادت کرنا چاہتی ہوں، ان کے ساتھ کچھ اپنی اسرار و ریاض کرنا چاہتی ہوں، کوئی راز و ریاض کی باتیں کرنا چاہتی ہوں، چنانچہ مجھے 40 دن کے لیے بالکل ایک بھول جائیں۔ ایسا ہی ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو 40 دن تک کے لیے بالکل چھوڑ دیا اور وہ ان کی بیوی کبھی کبھار ان کے پاس ملنے کے لیے جاتی اور جب وہ جاتی تو آ کر یہی کہتی کہ یوسف زلیخا پہ تو اللہ رب العزت نے اور نور بنا دیا، نور و نور ہو گئی ہیں، ان کے چہرے سے اتنا خوبصورتی ٹپک رہی ہے، اتنا نور ٹپک رہا ہے کہ جیسے کوئی آسمان سے پری آ گئی ہے اور وہ بس اللہ کی یاد میں رہتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی بے قرار ہو گئے اور دوبارہ انہوں نے پیغام بھیجا۔ پھر حضرت زلیخا نے یہی کہا کہ مجھے مہلت چاہیے، مجھے مہلت چاہیے، میں اپنے اللہ سے اس وقت ایک راز و نیاز کی باتیں کر رہی ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ادھر بھائی کنعان واپس جب گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام ایک پہاڑ پر بیٹھے اپنے بیٹوں کی راہ تک رہے ہیں۔ جیسے انہیں پتہ چلا کہ قافلہ آیا اور قافلے میں صرف 9 ان کے بیٹے آئے ہیں تو پریشان ہو گئے۔ جب واپس آئے اور آ کے انہوں نے اپنے باپ کو سارا واقعہ سنایا تو یعقوب علیہ السلام دھاڑے مار کر اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں ہی پھر گئی۔ انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ پہلے میرا یوسف مجھ سے لے لیا اور مجھ سے بنیامین لے لیا، یہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا۔ ایک بوڑھے باپ پہ تمہیں ترس نہ آیا؟ تو کنعان کے لوگ جو ان کے ساتھ گئے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں اے پیغمبر، ان کا کوئی قصور نہیں، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، بالکل بے قصور ہیں یہ۔ عزیز مصر نے بنیامین کو اس لیے رکھا کہ ان کے سامان سے ان کا پیالہ برآمد ہوا، لیکن پتہ نہیں کیوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک عجیب سی بات آ رہی تھی۔
انہوں نے اپنے آپ کو بے تحاشا رو رو کے اپنا حشر کر لیا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے یعقوب تمہیں اللہ کے ذات پہ یقین نہیں؟ تم کیوں ہلکان ہوئے جاتے ہو؟ تمہارا یوسف بھی محفوظ ہے اور بنیامین بھی محفوظ ہے۔ جیسے یہ بات سنی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کو قرار آ گیا۔ چنانچہ انہوں نے اگلے دن اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں تمہیں خط لکھ کر دیتا ہوں اور یہ خط جا کے تم عزیز مصر کو دیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا اور کنعان کے 2-3 بہت بزرگ بندوں کو ان کے ساتھ بھیجا۔ جو بزرگ ہستیاں تھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ ان کو بھیجا اور اس میں بڑا انہوں نے احترام سے عزیز مصر کو خط لکھا۔ جو ہی وہ کنعان پہنچے اور عزیز مصر کو جا کے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط دکھایا تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی تحریر پڑھ کر انتہائی رو کر رہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اے عزیز مصر ہمارا باپ نابینا ہے، ہمارا باپ آنکھوں سے بالکل نابینا ہے، محتاج ہے، بزرگ ہے، آپ ہمارے لیے کچھ سوچیں، ہمارے بھائی کو واپس کر دیں۔ عزیزان گرامی، پھر وہی بات کہ میری ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، قصہ چونکہ ویسے ہی بہت طویل ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت طویل ہے اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی میری ویڈیو کچھ ٹائم زیادہ ہی ہو جاتا ہے۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں ضرور آپ سے بات کروں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور پھر چلتے چلتے آپ سے وہی بات کروں گی۔ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور لائک کا بٹن ضرور دبائیے۔ آپ کے تعاون کی، آپ کی محبتوں کی مجھے بڑی ضرورت ہے۔ فی امان اللہ۔